بڑھے گا کیوں نہیں؟ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگا ہوا. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے, نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے, کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو. وہی بات ہے نا, ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرس کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں, یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ابو حنیفہ, شافعی, ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو, جو غلطی کا اہل ہو, جو تحقیق کا اہل ہو, اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے, اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار, اس دفعہ غلطی ہو گئی, ٹانگ صحیح نہیں جڑی. لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا, وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا, معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا, یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی, کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی. مطلب تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر؟ وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے. بھائی تو اہل نہیں ہے. جو اہل ہوتے ہیں اذا اجتہد المجتہد, حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے فإن أصاب فله أجران, درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, وإن أخطأ فله أجر, غلطی کرے تو بھی اجر, کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے, آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو, بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا, آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں, آپ اہل نہیں ہو. اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے, اپنا فتویٰ دیں گے جاہل لوگ. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے, یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے, یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, نہ دین کے علم میں کیا ہوں گے؟ جاہل. فرمایا ضلوا واضلوا, وہ فتویٰ دیں گے, لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے, ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر, ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر, خود بھی گمراہ ہوں گے, پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے, یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. بھائی جب وہ فتویٰ دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا ان کو, کچھ تو سہارا لینا پڑے گا, کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو. لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتویٰ دینے کا اہل مفتی ہے, عالم ہے, مجتہدین ہیں جن کو امت نے فالو کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان میں ہی ہے, اب سعودی عرب میں نہیں ہے, ملیشیا میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی آزادی. سعودی عرب میں آپ دیکھیں تو دکھاؤ فتویٰ, آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی, آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتویٰ دیا, وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے. تو کہا کہ ادھر جا کے فتویٰ دے. تو میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم, الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے, ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار, برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں, کرنا ہی پڑے گا, اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو, برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ کے, رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس, اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا, رکشے کو ایسے ایسے گھما رہا ہوگا, وہ رکشہ بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے, ہم چینج نہیں کر سکتے, تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی, برداشت کرو.
تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی حکیم بنا ہوا ہے. حکیموں میں منجن دیکھ لو یار, برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے, نسخے بتا رہا ہے, ٹوٹکے بتا رہا ہے. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں, لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام؟ کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں, یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے, اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے, اپنی ذمہ داری پہ یوز, اتنا ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق. یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے. ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا. تو خیر کہاں سے کہاں نکل گئے ہم. میں بات کیا کر رہا تھا؟ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. نہیں, وہ جو یہاں کدھر سے بات آ گئی. خیر, تو شیطان جو تھا نا, شیطان ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے. یہ سیکھ سکتا ہے, یہ سیکھ سکتا ہے, یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے. اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی, واقعی اس کی 2 ٹکے کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے. میں کچھ بھول رہا ہوں, میں بیچ میں ایک جگہ نہیں, ملحد والی بات نہیں. خیر, میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا, تو اتنے سارے لوگ ہیں یہ بھی تو بھول رہے ہیں, تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا خالی. تو شیطان جو ہے ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے. ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا ہوں, اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ, اس کی فضیلت زیادہ ہے, اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے. بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے, تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم. دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے. اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت ہے. اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں, علم والا ہوں, اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یعودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء. آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا, باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا, میرے پاس علم بہت زیادہ. تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو, میں زیادہ جانتا ہوں. اس سے پتا چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے. تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے, لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا, جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا. تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں. گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے. آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے, تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے. او بھائی یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے. تم سجدہ کیا کرو بیل کو, اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ بھینسا اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے,
اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے. جم جا رہے ہیں بنا بنا کے یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی. آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟ علم کی بیس پہ. آج علم کا رجحان بالکل ختم، ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. معلومات کہاں سے آئیں گی؟ معلومات کتابوں سے آتی ہے. کتاب پڑھ لو لیپ ٹاپ پہ، نیٹ پہ پڑھ لو، پڑھو تو کتاب کے بغیر نہیں آتا علم. کتابوں کا رجحان ختم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟